الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے اپنی مرضی کا. اب ایک بار کوشش کرتے ہیں ویسے پڑھنے کی جیسے ان کی مرضی ہے. اور ان کی مرضی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار آپ نے اور میں نے اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب ایک بار ذرا ان کی مرضی کا. ٹھیک ہے جی، گلوں نہیں لانا ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، اس کو ذرا نیچے جانے دینا ہے. ٹھیک ہے جی، اور نیچے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ فوکس، توجہ، عقیدہ، یقین، سب کچھ اکٹھا کر کے نا تو پھر ایک بار پڑھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، نیچے جانے دینا ہے، صرف زبان تک نہیں رہنے دینا، دل تک جائے. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. بس کبھی یہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے نا، بغیر کہے جیسا آپ نے دوسری بار پڑھا پہلی بار پڑھنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، جتنے حالات خراب ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے. جس دن آپ کو کہنا نہ پڑا، خطیب نے صلو علیہ وسلموا تسلیما ختم کیا، گونج پڑ جائے. تو قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں لکھ کے دوں گا، نیچے سائن کروں گا، انگوٹھا بھی لگاؤں گا، پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائے گے. تو جتنی دیر تک حضرت یہی حالات رہے نا کہ کہہ کے پڑھوانا پڑا، سبحان اللہ کہہ کے نکلوانا پڑا، تو پھر اچھے دن آئیں گے. اب دیکھیں نا، صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے، کسی نے کیا تو نہیں کر لو، کسی نے کہا تو نہیں تھا کر لو. مسجد میں اعلان ہوا ہو بھئی 8 بج گئے ابھی تک آپ نے ناشتے نہیں کیا، اتنے کہنا پہنتا ہے. ادھر جس دن حضرت جی کہنا نہ پڑا، بس ہی خطیب نے ختم کیا صلو علیہ وسلم، گونج پڑ جائے تو اچھے دن بیٹھا، اچھے دن شروع. تو جتنی دیر تک آپ نے یہی مائنڈ رکھا نہیں لائے جیسی پڑھنا ہے تو مولوی اور قادری ہی آئے تھے، اور نہیں بھائی آپ نے اپنا پڑھنا ہے، مولوی صاحب نے اپنا پڑھنا ہے. آپ کا پڑھا مجھے فائدہ نہیں دے گا، میرا پڑھا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ نے اپنے کا جواب دینا، میں نے اپنے کا جواب دینا، سب نے پڑھنا
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں حضرت جی مولوی تو نہیں لکھا ہوا کوئی بھی, آپ نے اپنا پڑھنا. میں نے اس لیے تو حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑ, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے فرمانے مبارک ہے کہ اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کسی جنتی کو بھی دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف, کو رہ جانے والی کمی, مثلا کسی کا ادھر مکان اچھا نہیں تھا, کرائے پہ رہا, مکان 2.5 مرلے کا تھا, اولاد نہیں ہوئی, بیماری رہا, ساری عمر جو ہے نا وہ تنگی میں گرد. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا اہل جنت کو عطا فرمائیں گے کبھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف بھول کے بھی یاد نہیں آئے گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت بھی دکھ کیا کریں گے نا تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. اس لیے کھولو حضرت اپنی اپنی زبانیں, اور جب بھی ذکر کی یا درود پاک کی بھاری آئے تو حضرت جی بخل سے کام نہ لیا کرو, دیوانوں کی طرح پڑھا کرو. اور پڑھ کے تو دیکھو حضرت جی, میں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں ماشاءاللہ, احباب بیٹھے ہیں, سادات بیٹھے ہیں, میں پیچھے بھی حضرت تقریباً کہہ کے دیکھو نا حالات کتنے خراب ہیں. وہ وکری بات ہے حضرت, آپ اور میں سارے جنا مدہوش ہیں, کسی کو ہوش نہیں. باہر کے اخباروں میں سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت. حضرت حالات اس قدر زیادہ خراب ہیں کیونکہ حضرت آپ کے اور میرے پاس اب بیچنے کو کیا بچا ہے حضرت. سڑکیں گروی, ایئرپورٹ گروی, موٹر وے گروی, ادارے گروی, اب تو کچھ نہیں بچا ہمارے پاس. تو باہر کی سرخیاں کیا لگ رہی ہیں, پاکستان برائے فروخت. حضرت یہ تو وکری گل ہے حضرت جی, سارے مدہوشی میں ہیں حضرت, کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں. اور کتنے حالات خراب ہیں حضرت. میں شاہ صاحب قبلہ میری بات سے اتفاق کریں گے, پکی بات ہے, شاہ صاحب کو بھی کوئی نہیں پوچھنا آیا قبلہ جی 10 حالات کیوں خراب ہو گئے, مجھ سے بھی کوئی نہیں پوچھنے آیا. اینکروں کی تو آپ سن رہے ہیں نا, بس ٹی وی جناب لگا کے آپ ریموٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو وہ آپ کو سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں. او بھائی وہ تو پلانٹڈ پروگرام ہے, پہلے تھا تجھے سارا کچھ. او بھائی دوران پروگرام تھوڑا غصے میں آنا, ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی بھی پھینک دوں تو تو بھی آگے سے مجھے 2-3 گالیاں دے دینا, بعد میں کافی کٹھے بھی ہیں گے بیٹھ کے. آپ ان سے پوچھ رہے ہو, آپ ان کی سن رہے ہو, نہ کوئی شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہے, نہ کوئی مجھے پوچھ رہا ہے, نہ کوئی علماء سے پوچھ رہا ہے, نہ کوئی قرآن کھول کے تلاش کر رہا ہے. بھائی زمین کیوں تنگ ہو گئی, موسم کیوں ہم سے روٹ گئے, کیوں دن بہ دن حضرت جی معیشت تنگ ہو رہی ہے, دن بہ دن تنگ ہو رہی ہے. گندم پیدا کرنے میں پاکستان 6واں بڑا ملک ہے لیکن گندم نہیں مل رہی ہے. اپنی گیس ہے ہمارے پاس, گیس نہیں مل رہی ہے. منگلا ڈیم جناب پانی سے بھرا پڑا ہے, بجلی کوئی نہیں پوچھ رہا. اور چلو پتہ نہیں آپ نے پوچھنا بھی ہے کہ نہیں پوچھنا ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں, سادات سے برکت لے کے چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنو ذرا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے, کیوں حالات خراب ہو گئے. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ, اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو. میں حضرت پیچھے بھی کیا ہے, اور اس کو منع کرو یار, کوئی یہ کیا فضول آدمی ہے کوئی. میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, یہاں کوئی بیٹھا بندہ حضرت یہ نہ کہے کہ میں نون لیگ یا کوئی پی ٹی آئی والے, نہیں بھائی ہمارا اس طرح کا معاملہ ہی کوئی نہیں. اگر بھائی ہم بھی ان گروہ بندیوں میں اور ان جماعتوں میں پھنس گئے تو بھائی جو میرا منصب ہے, جو ہماری ڈیوٹی ہے, ہم ڈیوٹی کیسے پوری کریں گے حضرت. میرے لیے یہاں کوئی نون لیگ والا نہیں, میرے لیے یہاں کوئی پی ٹی آئی والا نہیں, میرے لیے یہاں کوئی پیپل پارٹی والا نہیں. میرا آپ سے ایک ہی رشتہ ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا بھائی میں ان کھیڈوں میں پڑ گیا, میں تو اتنا محتاط بندہ ہوں جی, میری کسی محفل میں کسی پی ٹی آئی والے سے ملاقات ہو جائے نا, کیونکہ موبائل ہوتے ہیں, تصویریں چڑھتی ہیں, میں اگلے 2-3-4 دن میں لازم کسی دوسری سے ملتا ہوں تاکہ چھاپ نہ لگ جائے جی مصباحی صاحب اس گروپ دے ہو گئے. میں بڑا محتاط ہو کے چلتا ہوں بھائی, میری ڈیوٹی ہے. میں نے اگر اپنے اوپر یہ والی چھاپ چڑھا لی تو میں اپنا کام کیسے کروں گا. میں ان چیزوں سے بہت بچتا ہوں. لیکن میں ایک وہ بات آپ سے کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے کئی بار سنی, میں آپ کی اور اپنی اصلاح کرنی چاہوں گا. او جی فلاں ٹھیک کر لے گا معیشت,
وہ جی باہر بھی وہ یہی ڈیوٹی کرتا رہا ہے، وہ ماہر معاشیات ہے، اس کے پاس جی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی، میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، اس سے بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر ٹرپل کوئی اسحاق ڈار اٹھا کے لے آؤ کہ یہ معاشرت ٹھیک کرے گا، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں وہاں اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ حضرت صاحب میں نے اگر بات غلط کیا ذرا ادب کے دائرے میں رہ کے اختلاف کر سکتے ہیں میرے سے، نہیں جی مولوی گل غلط کرنے، تیرا اسد عمر تیرا اسحاق ڈار اوتھے رب دا کلام ہے، وہاں قرآن، میں نے کو غالب کا شعر نہیں پڑھا، میں نے کو میر تقی میر کی ربائی نہیں پڑھی حضرت، میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کے ساتھ، اور وہ قرآن جو اب ابتدا میں تعارف کروا رہا ہے لا ریب فیہ۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے۔ اور کاکا تیری میری ایتھوں نہیں تنگ ہوئی، تیری میری اوتھوں تنگ ہوئی ہے، تیری میری ایتھوں نہیں تنگ ہوئی کہ کوئی ایتھوں ٹھیک کر لے، تیری میری اوتھوں تنگ ہوئی ہے میاں۔ اور جدی حضرت جی او تنگ کر دے دی پھر ٹھیک کر سکتا، یہ آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کرنی۔ معیشت کا دروازہ بند ہے، تنگ ہو رہا ہے سارا کچھ دن بدن ہم پہ، سارا کچھ دن بدن ہم پہ تنگ ہو رہا ہے، لیکن ہوش پھر بھی میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت، میں بالکل سادہ نسخہ، معیشت کا دروازہ آپ بھی زور لگا رہے ہیں، میں بھی کھل نہیں رہا، چابیاں بھی لگا رہے ہیں کھل، پتہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تیری اور میری چابی میں دندے کوئی نہیں، تجھے اپنی چابی میں 8 دندے ڈالنے پڑیں گے، پھر یہ معیشت کا بند دروازہ کھل جائے گا تیرا میرا۔ ایک دندہ نماز فجر، ایک دندہ نماز ظہر، ایک دندہ نماز عصر، ایک دندہ نماز مغرب، ایک دندہ نماز عشاء، ایک دندہ تلاوت قرآن پاک، ایک دندہ ذکر الہی، ایک دندہ درود پاک۔ یہ 8 دندے اپنی چابی میں پہلے ڈال اور پھر کھول اپنی اپنی معیشت کے بند دروازے کھول رہے۔ باقی پائی اسحاق ڈار تے اسد عمر علی کھانی کوئی نہیں جی ہے وہاں جی۔ اور میاں صاحب نے جی کمال لکھا، میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی، گل ختم ہو، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی ہے، حضرت جی اور نہیں نا بیلی تو پھر کوئی بھی نہیں بیلی حضرت، پھر کوئی بھی نہیں بیلی حضرت، اگر وہ بیلی پھر سب بیلی حضرت۔ یہ روض الریاحین امام یافعی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے حضرت، بڑی خوبصورت کتاب ہے جی، ساڑھی تاریخ ہے میرے بچیوں۔ یہ جس کو وہ کہہ رہے تھے نا بابا، اور یاد رکھنا ایویں پتر تسی اپنی اپنی لینا تے پٹریاں چھڑ جاندے ہو میرے نوجوانوں، میرے بچیوں، کپڑے درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی، عقیدہ نہ بدلنا۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ وہ اللہ کا شکر ہے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جماعت علی شاہ تھے، اور اللہ کی قسم ہے یہ جماعت علی شاہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ میرے علی تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز نے۔ اس کی کیا اوقات ہو یار، اوپر سے دیکھ کے قرآن یہ نہیں پڑھ سکتا۔ آؤ جس نے ویڈیو دیکھنی ہو میں دکھاؤں گا اس کو، ہاں جی بابا تے شاہی کوئی نہیں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے حضرت، قرآن ہے جی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تخلیق کر کے سارے فرشتے جمع کیے، اور جمع کر کے اللہ اپنے بابے کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ زمین پہ میرے خلیفہ ہیں، سجدہ کرو سارے، فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے خلیفہ ہیں، سجدہ کرو سارے۔
اچھا اب فرشتے آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں کو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں. پھر فرشتے یہ سن کے آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. سارے فرشتے سجدے میں حضرت. یہ بابا میرا خلیفہ ہے قرآن. سارے فرشتے فسجدوا سارے، لیکن الا ابلیس، شیطان نے سجدہ باب آدم نو علیہ السلام نو. اچھا اب اللہ اس سے پوچھتے ہیں اوہ سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ جبرائیل سجدے میں، میکائیل سجدے میں، اسرافیل سجدے میں، سارے فرشتے سجدے میں. اوہ ابلیس کیوں نہیں کر رہا میرے خلیفہ کو سجدہ؟ جو زمین پہ میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں، کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ اب ذرا سننا شیطان کا جواب. شیطان آگے سے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے قال انا خیر منہ. یا اللہ کیوں سجدہ کراں؟ بابا تے شاہی کوئی نہیں. قرآن سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا وہ کون ہے؟ جیلمی. وہ کون ہے؟ جیلمی. پہلا شیطان، دوجا او بولو تو صحیح یار. پہلا شیطان، دوجا. یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. لگے گی اس کو. اس بھائی دی عادت ہے کو مہینے ڈیڑھ بعد میں وہ مخصوص جگہ تے مرچاں چھڑک چڑھنا. ہاں کتیا جیا تو ساڈے بابیاں تے بھونکے، تو غوث اعظم پہ بھونکے. ہاں جی اللہ حضرت جی کوئی کتا کسی ولی پہ بھونکے تو ولی پھر بھی ولی ہے، وہ کتا پھر بھی کتا ہی ہے. میری عادت ہے کیونکہ حضرت جی اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کو مہینے ڈیڑھ بعد نا دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا. میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے. حضرت تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی پوچھل تے پیر رکھے. لو جی شاہ صاحب دی موجودگی جو میں پھر رکھ چڑھے جدھر ہیں جی. ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفتا ہے حضرت جی. چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے. کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلم کا کیڑا ہے. سب سے پہلے بچے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں ہو کون ہے؟ ہاں کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، بابا تے شاہی کوئی نہیں. پھر کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ مینوں تو اگ نال بنایا ہے، بابا آدم مٹی نہ بنایا. یہ تو شاہی کوئی نہیں. اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا. واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافراں وچ حضرت یہ کافر ہے منو صاحب. اس لیے پتر اگر کوئی بات ہو میں سیالکوٹ جو میرے پاس آؤ، میرے کوئی آپ کے ذہن میں اس کا سوال ہو ہم جواب دیں گے. پتر دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں. ڈرے تو اللہ ہونا تو یہ چاہیے وہ چیلنج کرے. او مصباحی آ، او مفتی راشد آ، مشاہد شاہ جی آؤ، مفتی سمر آ. میں جناب کدی ادھر نس جا، مفتی سمر ادھر نس جائے، جناب وہ ادھر نس جائے. اللہ اسی کہن دے ہاں او چوڑیا آ، او جیلمی آ. وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوگا. میری امی نے مجھے، اور تیری امی نے مناظرے تو منع کیتا تے غوث پاک تے بھونکنے تو نہیں کیتا. تیری امی پاک نے مناظرے سے منع کیا تو خواجہ غریب نواز پہ بھونکنے سے نہیں کیا منع. اوتھے نہیں انہیں کہا او کتیا ایتھے پے پو لیا کر، اللہ دے ولیاں نو کانوں پینا ہے، ایتھے پے پو لیا کر، مینوں پے لیا کر، اپنے ابو جی نو پے لیا کر، کیونکہ اسی مزہ لیا تے تیرے جی ایٹم پیدا ہوئی. بھائی وہ خود ہی کہتا ہے. میں نے کوئی بات غلط تو نہیں شاہ جی کی. ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا ماں کا بڑا دھیان کرو، ماں کا بڑا ادب لحاظ کرو. وہ کہتا جی ماں کا ادب لحاظ کریا تے اپنا مزہ لین دے ہاں تے تو پیدا ہو گیا. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی بچہ.
ہیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. ہم تو ادب کرنے والے, میرے تو بیٹا ساری یوٹیوب پر ہی بھری ہوئی ہے والدین کے ادب پہ. وہ آپ کہندا کیوں ماں دا ادب کریے, اللہ معاف کرے. یہ نہیں وہ اس کو کہتی کہ پتر اتنے سانو پے پولیا کر, غوث پاک نو کانو پہننا ہے, اور نہ تیرا کا کرنا ہی نہ میرا کا کرنا ہے. اس لیے پتر بچ کے رہو, فتنوں کا دور ہے. سو تو سانو کی لوڑ تحقیقاں دی. اللہ کا شکر ہے اول سے لے کر آخر تک ہم ماننے والے تحقیقوں والے کے ہیں. یہ جو لگا ہوا ہے نا جی بابے, اللہ کا فضل ہے پتر, ایک سے بڑھ کے ایک ہیرے تھے سارے کے سارے حضرت جی. یہ جماعت علی شاہ صاحب کے مقابلے میں کیا ہے, یہ میر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں کیا ہے حضرت. لیکن بس ٹھیک ہے پتر, وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے فتنہ ڈال رہا ہے, اور آپ سادے بچے ساڈے, اللہ معاف کرے. بیٹا کسی کو کوئی کسی موضوع پہ کوئی گفتگو کرنی ہو, میں حاضر خدمت ہوں, میرے پاس آؤ, میں تسلی بخش جواب دوں گا. ہم تو اس لیے تو بار بار اس کو کہتے ہیں کہ یار سامنے بہ آ کے جی حضرت جی 5 منٹ بول گیا اسی نہ بدل چھڑاں گے اپنا. پتر سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک نے اس کو مناظرہ کیا. وہ کی جی, وہ جی میرے نام مفتی منیر صاحب آ کے وہ جوڑے جی تیرے تو ویکھ کے قرآن تے پڑھنا کوئی نہیں جانتا, مفتی صاحب تیرے نال مناظرہ کر رہے, اور تو پہلے مفتی صاحب کے خادموں سے نبڑ, تیرا پھر مفتی صاحب نہ کراواں گے. فتنوں کا دور پتر, اپنا بچا کے رکھنا ہے. سب سے پہلے جس نے کہا بابا سیائی کوئی نہیں, کون ہے, اور دوسرے نمبر پہ جنہیں کیا وہ کون ہے, جیل میں. پہلا شیطان, دوجا جیل میں. اور ہم کیا کہیں گے, ہم وہی ان اللہ والوں کے لیے کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ. ہم یہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں اصل چ نا مجھے بہت غصہ چڑھا, میں وہ کلپ ویکھیا اما عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. اما عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. قربان جاؤں پتر, یاد اما عائشہ پاک وہ ہیں تبری کی لکھا, جب آپ کوئی خط وغیرہ لکھا کرتی تھی نا, تو پتہ خط پہ آپ کیا لکھتی تھی, آپ خط پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ, اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر. علمی کتیا, وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے, اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے, تیری نسل گندی ہے. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے, تیرا خون بھی گندا ہے. اور جو کہنا ہے میرے لیے کہہ لینا کہ جی مصباحی صاحب تو کہتے ہیں نرم نرم رہو, پیار کرو, معاف کرو. ٹھیک ہے صوفی ضرور ہاں, لیکن بغیرت نہیں, اور مجھ سے نہیں برداشت ہوا جب تو میری نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں پہ پھونکا. یاد رکھنا شاہ جی لکھا ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے آ کے عرض کی کہ اما جی وہ فلاں پہ بھونکتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا کوئی قصور نہیں, وہ اپنی اصل بتا رہا ہے, کیونکہ میں تو ماں ہی مومنوں کی ہوں. یہ جو اما عائشہ پہ بھونکتا ہے نا, یہ اپنی اصل. اور انجینئر تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے, تیرا خون بھی گندا ہے. غیرت نہیں پتر اسی, لیکن دور فتنوں کا ہے, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی, میں دعا کرتا ہوں, اے جی 5واں مارن آیا, سب ڈرا میں یہ مارن کوئی نہیں گیا, جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے, اور مارنا بھی نہیں پتر ان کوئی بھی. اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے, اس چوہے نو پہلے ادھی رڈوں باہر کڈنا ہے, اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر, جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے, آج بول ذرا, ہیں کتا جیا نہ ہو. آپ کہیں گے نہیں مصباحی صاحب یہ سخت الفاظ ہیں, یہ سخت سخت نہیں میرا بچہ, ہیں. اس لیے پتر اپنا عقیدہ بچا کے, اپنا عقیدہ
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ दे गए ने। इसलिए पुत्र बहुत ध्यान रखना और अपने बड़ों के तरीके पर रहना हैं। इकबाल देखो ना क्या कह रहा है अल्लाह के वलियों की। इकबाल कहता है शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्सिन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। इसको क्या पता है जी बंदर जे को। इसलिए मेरे जितने नौजवान बिल्कुल पुत्र अपना ध्यान, कोई बात हो जुमा हैं जी मैं जवाब दूँगा, कोई मसला बच्चा हो मैं हाजिर इंशाअल्लाह, तसल्ली आपकी करा के भेजूंगा अल्लाह के फजल। इसने तो बाहर आना कोई नहीं, क्योंकि मेरा नहीं दिल करता मैं ऐसे क्लिप खेलूँ, उथ वो क्लिप दवे इथों मैं दवा। देखो ना कितनी इस्लाही बातें होनी थी, लेकिन चलो क्योंकि मैं उसका क्लिप सुन आया, मुझे किसी ने भेजा, माँ आयशा पाक पे भौंक रहा था, ये मेरा अंदर दिल जला हुआ था। हजरत आयशा खुद क्या लिखती हैं, अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा बिनते अबू बकर, और तू उस पर भौंकता है। इसलिए पुत्र बच के रहना और पाकों से लगे रहना। तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हया, मैं अगर तेरा नहीं होता सगे दुनिया होता है। ये पुत्र पाका नाल ही लगे रही हो है, पाका नाल लगे रही हो पुत्र, फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि करम हो जाएगा। पुत्र साड़ी 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 तारीफ है बाबे है। अल्लाह अल्लाह हमने तो पुत्र बंदगी इन बाबों से सीखी है, रब और रब के रसूल से मोहब्बत करना हमने इन बाबों की ज़िंदगियों में पढ़ के सीखा है। तो ये रोदुर रियाहीन है, इमाम याफ़ई ने इसको लिखा हज़रत जी है, बड़ी खूबसूरत किताब है हज़रत, तसव्वुफ़ के मौजू पे और औलिया अल्लाह के शादी हालात लिखे हैं। उसमें लिखा है इमाम याफ़ई ने, जे ओ बेली ते सब जग बेली है। तो आपने उसमें लिखा है कोई अल्लाह वाले थे, अल्लाह उनका बेली, वो अल्लाह के बेली है। वो उन्होंने ना अपनी गुफ्तगू में हारून के लिए सख्त जुमले बोले। बंदे तो बीच में बैठे होते हैं ना, वो किसी ने जाके ना वो हारून को बता दिया, हारून आज बाबे होराने ना जुमे की सारी तकरीर तेरे ते कर छड़ी। हारून को गुस्सा आया, उसने कहा बाबे होरी मस्जिद ची ने क्या, मस्जिद इनका फड़ लिया। फिर पकड़े गए। वो लिखा जी हारून ने ना कैद खाने में नहीं डाला, एक डिब्बे में बंद करवाया बाबा जी को, जिसमें अंदर हवा जाने का भी कोई रास्ता नहीं, बस खड़े ही रहना है, हरकत भी नहीं कर। उसको ये था कि सवेर तक तड़प के ना बाबा। वो लिखा है जब अगली सुबह आके हारून अपने दरबार में बैठा ना, वो किसी ने आके बताया हारून वो बाबे और जिन्होंने राती डब्बे च नहीं कर डकया, उन्होंने कहा वो तो बाहर बाग में घूम रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, उसको ख्याल आया शायद मेरे कबीना में या मेरी सिपा में को हज़रत का चाहने वाला होगा मुरीद, उसने रात को बाबा जी को डब्बे से निकाल दिया होगा। पूछता है बाबा जी ये भी बागची ने, हाँ का फिर फड़ ले हो। बाबा जी फिर पकड़े गए। जब हारून के दरबार में आए ना तो इमाम याफ़ई ने हारून और बाबा जी की गुफ्तगू को मनो अन लिखा। अब फरमाते हैं जैसे बाबा जी वापस दरबार में आए ना, हारून ने कुछ नहीं, उसको गुस्सा था कि शायद मेरी सिपा में से किसी ने निकाला है, इसलिए उसको ये था कि बस उसका नाम पता चले, पहले मैं उसकी तो खाल उतरवाऊँ। इसलिए उसने पहला सवाल ये किया, बाबा जी आपको डिब्बे में से किसने निकाला? उन्होंने कहा जो मुझे बाग में लेके गया। फिर कहता है आपको बाग में कौन लेके गया? आपने फरमाया जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। अब हारून भी फाजिल आदमी था। इमाम याफ़ई ने इसी तरह लिखा है कि हारून ने ना अपना सर पकड़ लिया और कहता है कितनी अजीब बात है। आपने फरमाया हारून ये बता तेरे मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है? लिखा जी हारून ने ना अपने वजीर को बुलाया, कहा मेरे कपड़े पाओ, मेरे घोड़े से बाओ और पूरे बगदाद का चक्कर लगवाओ और पीछे पीछे एक बंदा ये ऐलान करता जाए ये वो है
جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہیں. جے او بیلی جے او بیلی سب جگ بے جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی. ساڈے پتر حالات ایس لیے خراب نے کیوں بیلی نہیں پتر ادھر دھیان کرو دی ذات وال اور پتر انہوں پکارو انہوں یاد کرو. نہیں جے نکلیا جانا ہے وہ چلے ہو آپ پتر حالات ٹف ہو رہے ہیں. آگے امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے. میں تاڑے نہیں دل دی میں تانوں اپنے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے 40 سال پتر عمر ہو گئی پوری. بس ایک دعا ہے کہ امام مہدی پاک آن نا تو میں نے جگہ ہوا کہ میں آپ دی نوکری پہ جہاد تے جاواں. اے نہ ہوئے جدو آپ آن تے میں بڑھا ہو گیا کرنی میں پھر بھی نوکری. امام پاک نو عرض کراں گا جتیاں چکا لی رکھ میں اپنی جتیاں چکا کراں گا بردار رکھ. لیکن حضرت جے جہاد کریے پتر وقت آ رہے کیا کر رہے ہو آپ؟ تیاری کرو میرے بچے. آپ کن کاموں میں لگے ہوئے سر؟ دعائیں کرو جب امام مہدی آئیں تو ہم انکار کرنے والے میں نہ ہو جائیں, ہم آپ کے نوکروں میں شامل ہوں. وقت آ رہا ہے میرے بچے. قیامت کی صغرا نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں, اب تو کبرا شروع ہونے والی ہیں. اور کبرا نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے حضرت امام مہدی پاک کا ظہور. حضرت امام مہدی پاک کی پہچان. اس لیے پتر تیاری کرو سارے بچے میرے کاکیو, وقت آ رہا ہے قریب. حضرت میں اس لیے تو حضرت ان سے کہتا ہوں, میں خود پریشان ہوں حضرت. ہر ذکر کی پتر ایک اپنی تاثیر ہے, ہر نعرے کی ایک اپنی تاثیر ہے. صدیق اکبر کے نعرے کی حضرت صاحب اپنی تاثیر ہے, عمر فاروق کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے, عثمان غنی پاک کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے. لیکن جب لگتا ہے نا نعرہ حیدری, اس کی پھر اپنی تاثیر ہے. اور میں نہیں جی پتا کہ آپ نعرہ حیدر پاک سے کیا اخذ کرتے ہو, کیونکہ مجھے آپ کی باتیں سن کے حیرانگی ہوتی ہے. کسی کا نعرہ حیدری لا کے تمال پان تے دل کرتا ہے, کسی کا نعرہ حیدری لا کے جناب بھنگ پین تے دل کرتا ہے, کسی کا نعرہ حیدری لا کے جناب گھنگرو بن کے نچن تے دل کرتا ہے, کسی کا جناب نعرہ حیدری لا کے پتہ نہیں کی کرن تے دل کرتا ہے. اور میں کہتا ہوں یار نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدر کا لگے اور بندے کا بھنگ پینے کا دل کرے. نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگے اور بندے کا جناب ناچنے کو دل کرے, بندے کا گھنگرو باندھنے کو دل کرے. میں کہتا ہوں نعرہ حیدری لگا کے تیرا دھمال ڈالنے کو تو دل کرتا ہے, نعرہ حیدری لگا کے تیرا کشمیر جانے کو نہیں دل کرتا ہے. میں حیران ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن کے. کتھے تمال, کتھے گھنگرو, کتھے ٹول, کتھے پنگ؟ بھائی کس علی پاک کی آپ بات کر رہے ہو؟ وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کا ذکر عبادت. وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت. اور چلیا کوئی ٹول نہیں, کوئی تمال نہیں, کوئی کنگرو نہیں, کوئی پنگ نہیں, بلکہ کیا لکھا ہے علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. ہاں جی, یا علی 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 زندہ باد. میں آپ کی باتیں سن کے حیران ہوں. احتمال پاندے دل کر دے کتھے تو ذوالفقار 40,000 کافر. اس لیے پتر انہیں مت کرو. اور میں آپ کو کہوں گا روز اکھاں بند کر کے نا
صحیح پورا دھیان کر کے تے 11ویں دی نسبت نہ 11 واری حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تیرا بیمار دل ٹھیک ہوئے تو بھنگ چوں نکلے تو ذوالفقار اللہ ہے میں تو نہ کھانا کو بھی کاکوں کو کھایا تے بچے ہی اپنا نا میں خدا دا واسطہ کوئی تھوڑا جہا اگے لیاؤ قوم نو علیمہ پاک دیاں بکریاں دے قوم باشڑی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے علیمہ مینوں نال رکھ لے او بھائی جی او بکریاں دا دور نہیں جے ہے ہن رو کے حضرت علی پاک کو ذوالفقار منگو ہن ذوالفقار کا دور ہے حضرت صاحب بکریوں کا دور نہیں سویٹر سردی چ سونے لگتے نے سبز چاہ سردی چ سونی لگتی ہے کھجوراں دا حلوا سردی چ سونا لگتا ہے گرمی نہیں سونا لگتا پتر بکریوں کا دور نہیں ہے اب حضرت علی پاک سے ذوالفقار مانگو جناب بلال حبشی سے ان کا نیزہ مانگو جناب امیر حمزہ سے وہ جو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے وہ مانگو اور جناب سعد بن نبی وقاص سے آپ کا تیر کمان ساری عمر باڑی ہے تکی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی اوتھے کشمیر چ کشمیری مار چھڑے فلسطین چ فلسطینی مار چھڑے برما چ برما والے مار چھڑے شام تباہ کر چھڑیا عراق دی اٹ نہ اٹ وج گئی اور پاکستانی قوم کیڑے پاسے لگی ہے لیماں دیاں بکریاں تے مدینے دے ڈبے اللہ میں بول کے حضرت صاحب خیال صاحب میں خود ڈرتا ہوں کئی بار رات کو ڈر کے معافی بھی مانگی ہے یا اللہ کہتے میں غلط تے نہیں کھول پتر گل کرو سارے گل کرو میرے بچے ذوالفقار پتر روز اکھاں بند کر کے 11ویں تے 12ویں پاویں 11ویں پاویں 12ویں تی نسبت نال میں کیتا نا میرے دل تے ہاتھ رکھ یہ بھی دل دھڑک دھڑک کردا میں تو حیران ہوں آپ نے حضرت نعرہ حیدری سے اخذ کیا کیا اللہ دی قسم ہے رگاں جو خون تیز ہو جاتا رگاں چ حضرت علی اسی لیے تو حضرت جی صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگے گا نعرہ فاروق اعظم بھی لگے گا نعرہ عثمان لیکن حضرت جی جدوں میدان جہاد ہوئے گا نا تے سامنے ہونا کافراں نال تے پھر نعرہ ایک ہی لگے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مودی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مودی سن نعرہ حیدری سر پتر تیری اور میری بد نصیبی ہے تو نے علی کسی فقیر سے نہیں پڑھے تو علی پڑھے سنے نے تے کسی ذاکر کو سنے نے تے کسی خطیب کو سنے تیری بد نصیبی بس یہ ہے کہ تو نے علی کسی ذاکر سے اور کسی تو کدی حضرت علی کسی فقیر کو پڑھے سنے ہوندے نا تے پتر پھر کشمیر ہون ساڈے کول ہی ہونا سی کشمیر ہون اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا ایتھے علی لے آؤ ایتھے میں پیچھے بھی حضرت صاحب کیا کہ آئے ہوں کہ کسی نے بڑے درد سے لکھا تھا وہ کہتا ہے جی کبھی دور تھا کیونکہ بیٹھے زیادہ نوجوان ہیں کہ نوجوان اور گھوڑے یہ دونوں میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے جوان اور گھوڑے دونوں میدان لیکن دکھ یہ ہے ان دوئیں ویاواں تے نچدے نے گھوڑے بھی تھے اللہ میں خیال بھائی گھوڑے نو تے ہتھے جڑا نا میں بری کراں گا وہ بیچارہ آپ ہی نہیں نچدا اسی نچانے ہیں انہوں اور جدوں تسی حضرت تیل تے یا جنج تے گھوڑا نچاندے ہو نا میں تانوں صحیح کہن ڈیا جو او گھوڑا بول نہیں سکتا جے بول سکدا نے تینوں کو 4-5 گالاں کڈ کے کہنا کہ او مراسیا آپ نچ مینوں کانوں نچان ڈے او میں کو نچن نہیں ہیں او بیچارہ بول نہیں سکدا نہیں تو تینوں لازمی کہنا سی او تو نچ مینوں کانوں نچان ڈے اور نوجوانوں بس میں بات ختم کرنے لگا پتر گھوڑا ہوئے تو ہوئے لیکن جانج تے نچن نہ جاندے ہو
तेल ते डांस ना करन जांदे हो, बल्कि कित्थे जांदे हो तुसी दोवें? मैदाने जिहाद च, मैदाने जंग च। पुत्र फिर तू ते घोड़ा अल्लाह नू एडे सोहने लगदे हो वे कसमां ही खा छड़ियां। क्या? वल आदियाती दबहा है, फल मूरियाती कदहा, फल मुगीराती सुबहा, फासरना बिही नका, फावसतना बिही जमा। कसमां ते कसमां खादियां, घोड़े दे सुम्मां दी कसम। तू इन्ना सोहना लगना है घोड़ा ते तू, लेकिन मेरा जाल अच्छा नहीं कश्मीर या फलस्तीन। तू इन्ना सोहना लगना है, लेकिन दुख दी गल है ना तू कश्मीर ना तू फलस्तीन, ना घोड़ा कश्मीर ना घोड़ा फलस्तीन। तू भी नचन ते घोड़ा भी नचन। मैं भाई सारिया ने नारा हैदरी मारे। पुत्र जी मैं बस गल मुकान लगा जी। पुत्र अज तो बाद किसी विआह ते नचना नहीं कदी, पक्का हो गया जी। विआह यार दा होए, मामे दे मुंडे दा होए, चाचो नूं कहीं होए मैं अली वाला वां, अली वाले नहीं नचदे। मार यार जरा घुट के मार यार। उथे कई अपने यार नूं या मामे या चाचे या खाला दे मुंडे कहीं भाई मराकी वाल प्रोग्राम सी, सैयद पाक बैठे दे सन, हजरत साहब के दमाद भी मैनूं हजरत ने दसिया, सैयद पाक बैठे दे सन, भाई ख्याल भी सन, तो भाई कादरी साहब भी बैठे दे सन। तो असीं उत्थे नारा हैदरी मार के वादा किया अज तो बाद नचना नहीं है। पक्का हो गया है की गल हुई? पुत्र बंदा नारा हैदरी मारे तो फिर ब्याह तो नचे। अच्छा यार अज तो बाद नचना, अज तो बाद नचना, बस गल खत्म हो गई है। और मैं पुत्र अपनी अपनी जिंदगी चली पाक नूं लियाओ। और मैं मैनू जिन्ने असल वड्डे बैठे दे ने ना, मैनू पता है मजबूर ने हजरत। ओ पुत्रो तुसीं मुंडे शुरू करो यार, जो विआह की वारी है कई भाई असी अली पाक वाले हाँ, तो असी मोदी वाला विआह नहीं करना, असी विआह भी अली पाक ते सईदा कायनात वाला करना है। वो चलिया और फरिश्ते जाके नजफ शरीफ में अर्ज करें सरकार सिर्फ नारे मारन वाली अली वाला नहीं सी जे, विआह भी अली वाला ही कीता। मेरी बेटी सैयदा पाक की बारगाह में जाके जन्नतुल बकी शरीफ में अर्ज करें हूरे सैयदा जी सिर्फ आपकी गुलामी के नारे नहीं लगाती रही, ब्याह करके साबित किया मैं वाकई उन्होंने लौंडी हाँ। लेकिन पुत्रे की होया नारे अली दे ते ब्याह रामचंद्र वाला है, नारे हजरत अली पाक दे ते ब्याह मोदी वाला झंगड़ा वाला। शाह जी ने चलो गहड़ा झगड़ा। चलो जी एक तो बाद मैं नाज वादा कर छोड़ो, अज तो बाद असी कदी भी नचना पक्का जी। हाथ खिलार के एक बारी हाँ जी जिंदाबाद। हैदर हैदर हैदर